دوستو اسلامی تاریخ پر مبنی ٹرکش ڈراموں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک زبردست ڈرامہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان اسلامی تاریخی ڈراموں نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ جو ایک بار ان ڈراموں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ دوستو ان کی شہرت کے باعث پاکستان میں بھی آفیشلی ان ٹرکش ڈراموں کی ریلیز کا سلسلہ جاری ہے۔ درلس ارطغرل کی بھرپور کامیابی کا سہرا بھی پاکستان کو ہی جاتا ہے کہ جس نے بہترین انداز میں ڈبنگ کر کے اس سیریز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن دوستو اب ان تاریخی ڈراموں کا یہ تسلسل جاری رہے گا اور پاکستانی ناظرین کو ایسے تاریخی ڈرامے دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی پر نشر کی جانے والی اس ایکشن سے بھرپور اسلامی سیریز کی بات کریں گے جو کہ ہمیں ارطغرل غازی سیریز کے بعد پی ٹی وی پر زبردست ڈبنگ کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی، اور اس سیریز نے ارطغرل سیریز کے بعد اپنی ایسی جگہ بنائی کہ باقی تمام ٹرکش سیریز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ڈرامہ کون سا ہے اور پی ٹی وی پر کب ریلیز کیا جائے گا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک ایسی کوئی بھی اسلامی سیریز نہیں بنا سکا جس پر اس طرح کھل کر بات کی جائے، تو ایسے میں ترکی نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے اپنے اس قدم کی شروعات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیریز بلندیوں کو چھونے لگی۔ اس کے بعد ترکی میں یکے بعد دیگرے ایسے تاریخی ڈرامے بننا شروع ہو گئے جنہوں نے باقی تمام فلم انڈسٹریز کو خاموش کر دیا، کیونکہ دوستو ٹیکنالوجی کے اس ڈیجیٹل دور میں اگر کسی کو ہرایا جا سکتا ہے تو وہ یہی پلیٹ فارم اور یہی طریقے ہیں، یعنی ففتھ جنریشن وار۔ ففتھ جنریشن وار اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کیسے جنگ کیے بغیر دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو بے حیائی سے بھرپور فیشن شوز اور ڈرامہ سیریل ہمارے ٹی وی پر چلتے ہمیں نظر آتے تھے، یعنی ہر سین میں وہی بے ہودگی اور مغربی کلچر کو پروموٹ کرنا ہمارے ڈراموں کا شعار بن چکا تھا۔ مغربی ایجنڈوں اور بالخصوص ایلومیناتی کی خفیہ تنظیموں کا مکمل طور پر کنٹرول ہمارے میڈیا پر ہو چکا تھا، یعنی آپ کو ہر دوسرے سین میں ایک آنکھ کو پروموٹ کرنا اور اسی طرح ایلومیناتی کے سائن آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے تھے۔ لیکن دوستو ان سب کا سامنا کرنے کے لیے ترکی آگے بڑھا اور ایسی سیریز بنا ڈالیں جس نے ان سب خفیہ طاقتوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ ترکی کے اب سبھی فلم میکرز اور ڈائریکٹرز اب ایسی سیریز بنانے میں مصروف ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ درلس ارطغرل کے بعد بہت تھوڑے سے ہی وقت میں ترکی نے بیک وقت درجنوں سیریز ریلیز کی ہیں جو کہ اسلامی تاریخ اور صوفی ازم پر مبنی سیریز ہیں۔ دوستو اگر ہم بات کریں درلس ارطغرل کی پی ٹی وی پر نشر ہونے کی تو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے اس سیریز کو بہترین ڈبنگ کے ساتھ ریلیز کیا گیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں اپنی کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے کہ ہر گھر میں اس سیریز کی ہر قسط کا بے صبری سے انتظار ہونے لگا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ڈرامہ کے ساتھ ساتھ اس کی اردو زبان میں ڈبنگ ہے، یعنی زبردست میچ کیا گیا آواز کو کریکٹر کے ساتھ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے نے تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لی۔ دوستو اسی دوران جیسے جیسے ارطغرل غازی سیریز اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اگلا حصہ یعنی کلز عثمان سیریز بھی پی ٹی وی پر نشر کی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلز عثمان پہلے ہی پاکستان کے ایک پرائیویٹ چینل پر ریلیز کیا جا چکا ہے، اس لیے اب پی ٹی وی پر اس کو نشر نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی سیریز کے دوران دیگر ٹرکش سیریز بھی پی ٹی وی پر ریلیز کی گئیں جنہوں نے اتنی زیادہ پذیرائی حاصل نہیں کی۔ لیکن دوستو اب جو سیریز ارطغرل غازی ڈرامہ کے مکمل ہونے کے بعد نشر کی جائے گی وہ آپ کی نیندیں اڑا دے گی، اور ترکی ڈرامہ ہسٹری میں ارطغرل غازی سیریز کے بعد اگر کوئی سیریز کامیاب ہوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں دی گریٹ سلجوق سیریز کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو پی ٹی وی اس سیریز پر زور و شور سے کام جاری رکھی ہوئی ہے اور اس کی ڈبنگ شروع ہو چکی ہے۔ دی گریٹ سلجوق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سلطان ملک شاہ اور سنجار کا مرکزی کردار دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی آپ کو بہترین ایکشن اور زبردست لوکیشن دیکھنے کو ملے گی، یعنی جو ارطغرل غازی سیریز میں ایکشن سے بھرپور انداز آپ نے دیکھے وہ سب اس ڈرامے میں آپ کو اور بھی زیادہ بہترین انداز میں دیکھنے کو ملیں گے۔
اور پھر اگر ڈبنگ پاکستان کی ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کتنا مقبول ہوگا۔ دوستو اگر ہم دی گریٹ سلجوق کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سلطان ملک شاہ کی، تو سلطان ملک شاہ اس سیریز میں ایک انتہائی میچور شخصیت کے مالک ہیں، یعنی ایک ایسا انسان جس کو اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ کم عمری میں ہی سلطنت کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا اور اس ذمہ داری کو انہوں نے بھرپور طریقے سے نبھایا۔ ان کی کئی بیویاں ہیں اور اس وجہ سے محل میں درباری سازشوں کے ساتھ ساتھ گھریلو سازشیں بھی عروج پر ہیں۔ اگر سلطان ملک شاہ کے دشمنوں کی بات کی جائے تو سلطان ملک شاہ کی سلطنت کو چاروں طرف سے بہت بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا ہے، یعنی ایک طرف بازنطینی، دوسری طرف حشاشین، تیسری طرف ان کا اپنا بھائی اور چوتھی طرف فاطمی، اور سلطان ملک شاہ بیک وقت ان سب سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ دوستو سلطان ملک شاہ انتہائی انصاف پسند شخصیت کے مالک ہیں اور ہر تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوستو اگر سنجار کی بات کی جائے تو وہی دور اندیشی اور وہی غصہ جو کہ ایک بہترین جنگجو میں ہونا چاہیے، سنجار میں یہ سب صلاحیتیں موجود ہیں۔ سنجار سلطان کے ایک حکم پر اپنی جان کسی بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دوستو تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائی تاکہ آپ کو اس سیریز کا تھوڑا سا احوال پتہ چل سکے۔ دوستو پی ٹی وی پر بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو گائے پگائے دکھایا جا رہا ہے، یعنی اس کی ڈبنگ کا کام جاری ہے، اور ارطغرل غازی کے بعد ایک اور بھرپور اسلامی تاریخ سے ریلیٹڈ سیریز کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کیا آپ بھی یہ سیریز دیکھیں گے یا ارطغرل غازی سیریز کے بعد کوئی اور سیریز دیکھنا پسند کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔